بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو آج ہم جانیں گے تخلیق آدم علیہ السلام کا واقعہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا اور کن کن مراحل سے گزرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ دوستو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہیں اور نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین میں سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین میں سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روح زمین کی اوپر والی تہ چھلکے کی مانند اتر کر آپ کے ہاتھ میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں، یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد وغیرہ رنگوں والی اور نرم و سخت، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی ہوئی بچتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتے تعجب کرتے تھے، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے، اے آدم میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے اور آپ ہی سے آگے دنیا کی نسل چلی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے ایک ہی نسل کے ہونے چاہیے تھے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں طرح طرح کی نسل سے تعلق رکھنے والے اور طرح طرح کے رنگ و روپ والے لوگ آباد ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب حدیث شریف میں موجود ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفہ اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ دوستو قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ چنانچہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک عیسیٰ کا حال آدم کی طرح ہے کہ انہیں مٹی سے بنایا، پھر فرما دیا ہو جاؤ تو فوراً ہو گیا۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ سورۃ الصفات رکوع نمبر 1 آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے انسانوں کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ اور اسی طرح مزید اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے انسانوں کو بجھتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ دوستو یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوگی مکمل۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو کس طرح پیدا فرمایا، کیونکہ حضرت حوا بھی دنیا میں پہلی خواتین ہیں، اس سے پہلے اس دنیا میں کوئی خواتین نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا فرما دیا، لیکن حضرت حوا کو کس طرح پیدا فرمایا آئیے دیکھتے ہیں۔ دوستو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا، یعنی جنت میں رہنے کا حکم دیا، تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے،
تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرما دیا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں سب سے چھوٹی پسلی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن سے جدا کر دیا اور اس ہڈی کی جگہ گوشت پیدا فرما دیا۔ پھر اس پسلی کی ہڈی سے حضرت ہوا کو پیدا فرما دیا۔ اس لیے ہر مرد کی دائیں طرف 18 پسلیاں ہیں اور بائیں طرف ایک کم یعنی 17 پسلیاں ہیں۔ پسلی کے جدا ہونے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوا کہ میری ایک پسلی جدا ہو گئی۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت ہوا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ مثلاً سورۃ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حضرت آدم سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ دوستو، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مکمل واقعہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا اور ان کے بعد حضرت ہوا کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے اور حضرت ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا ہے۔ دوستو، قرآن کے اس بیان سے حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے کہ یعنی ہم نے انسانوں کو مرد و عورت کے ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت ہوا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا۔ نمبر 3 یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوئے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو پاک دامن بی بی مریم کے شکن سے بغیر باپ سے پیدا ہوئے۔ نمبر 4 یہ کہ بغیر عورت و مرد کے بھی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ دوستو، اب ممکن یہ تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے بھی کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ مرد و عورت دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مرد و عورت کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسانوں کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو، ہم ایسے قادر قیوم ہیں کہ حضرت ہوا کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ لہٰذا اے عورتوں، تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کا منہ بند کر دیا کہ اے مردوں، تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند فرما دیا ہے کہ اے عورتوں اور مردوں، تم کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہیں اور نہ ماں، بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ ایک ہے جو بہت ہی غلبے والا ہے اور جس کو چاہے جسے چاہے جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مکمل واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ہی کی بائیں پسلی سے حضرت ہوا کو کس طرح پیدا فرمایا۔ مزید اس طرح کے اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلام وتھ بلیف چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔